یہ ساری باتیں، یہ سارے کام پہلے بھی تو ہو سکتے تھے. یہ کوئی اس دھرنے کو کوئی 7-8 دن ہو چکے ہیں میرے خیال سے، کل جا کے جو ہوا 9 دن ہو گئے. تو یہ 9 دن سے ستو پی کے سو رہے تھے یہ لوگ. کیا ان کی بھی جو ذمہ داری تھی انہوں نے وہ بھی پوری نہیں کی. دیکھیں، ڈائیلاگ اینڈ ڈسکشن از دا اونلی سولوشن جب ہم جمہوری معاشرے کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی جو ذمہ داری پوری کرنی تھی. کل یا پرسوں مجھے وزیر داخلہ صاحب نظر آئے تھے ٹی وی پہ، آپ لوگوں کے کیمرے کے اس سے ہی دیکھا میں نے. ویسے وہ غائب تھے، شاید پتہ نہیں کہیں گئے ہوئے تھے، کیا تھا سلسلہ. تو وہ ذمہ داری پہلے پوری کر لیتے تو یہ شاید نوبت ہی نہیں آتی. اور اس سے سب سے زیادہ بنیادی بات، ٹھیک ہے یہ بات کہ ایک واقعہ کرم ایجنسی میں، بارہ چنار میں ہوتا ہے، کے پی میں ہوتا ہے. خود کے پی کی حکومت پچھلے 3 مہینوں سے کیا کرنے میں لگی ہوئی ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے کرم ایجنسی، پارا چنار یا دیگر اضلاع یا دیگر ڈویژن جو کے پی کے ہیں، ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج کی نہیں ہے، 3 مہینے سے خراب ہے. فریقین کی بات سننا اس علاقے کی انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری تھی. وہ 3 مہینے سے سو رہے تھے، 3 مہینوں سے سو رہے تھے دونوں فریقین، چاہے وہ اس جانب ہو چاہے وہ دوسری جانب ہو. ان کی بات سننے کی ذمہ داری اس صوبے کی حکومت کی تھی، انتظامیہ کی تھی. ان کے لیے شاید اس صوبے کا امن ترجیحات میں نہیں تھا، ان کے اوپر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا ان کی ترجیحات میں شامل تھا. انہوں نے تو طے کیا ہوا تھا کہ جی اسلام آباد پہ ہم نے دھاوا بولنا ہے، اور ایک الیکٹڈ حکومت کو، ادھر کے ریاست کو، ریاستی اداروں کو جو ہے انہوں نے بیشنگ کرنا. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا ہے. وہ سلطان راہی کہوں کیا کہوں ادھر کے سی ایم کو، مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. مطلب جو ان کے کام ہے بھائی تم وہ تو کر لو، وہ کرنے میں تم کسی طور بھی تم تیار نہیں ہو. واحد صوبہ جو مقروض ہے، 18ویں ترمیم کے بعد پتہ نہیں کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امن و امان پر کسی طور کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کمپرومائز کیا گیا، 3 مہینے تک لوگ پریشان رہے، اور اس پریشانی کے باعث اس شہر میں آ کر، چونکہ کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، کسی دیگر علاقوں میں یا شہر میں اگر پورے شہر کو بھی بند کر دیا تو جائے تو شاید وہ نیوز نہیں بنتی ہے یا لوگوں تک وہ پیغام نہیں جاتا. شہر کراچی میں 2 سڑک بند کر دیں، پورے پاکستان میں میسج چلے جاتا ہے. اس کا امپیکٹ بالکل یقینی طور پہ کراچی جو ہے وہ منفرد ہے اس معاملے میں، اس کا امپیکٹ زیادہ آتا ہے. مگر کیوں یہ ضرورت پڑی کہ شہر کراچی میں آ کے لوگوں کو احتجاج کرنا پڑا؟ کیوں وہاں کی حکومت نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا؟ وہاں لوگ مر رہے ہیں، خوراک کی کمی ہے، دیگر معاملات ہیں، انتظامی معاملات ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی بھی ہے. اس صوبے کی حکومت کا اور اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ سارے کام چھوڑ کے اس کام پہ لگتا اور وہاں کے امن و امان کو میک شیور کرتا. بھائی کل بھی تو امن معاہدہ ہو گیا نا، یہ کام 3 مہینہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، مگر 3 مہینہ پہلے ان کی ترجیحات یہ تھی کہ جو ایک حکومت وہاں وفاق میں موجود ہے، اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا انہوں نے زیادہ مقدم سمجھا. ایک حکومت جو ویسے ہی معاشی طور پہ پاکستان جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایس آئی ایف سی میں ہونے والی انویسٹمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کے پی کے کی گورنمنٹ. کس مشکلات سے ریاستی ادارے، حکومت سب مل کے یکسوئی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ صورتحال معاشی بہتر ہو. اس بہتری کے درمیان جو ہے وہ ایک دھرنا لے کر آ جاتے ہیں، اسلام آباد پہ دھاوا بولنا شروع کر دیتے. کیا یہ کسی طور پاکستان کے حق میں کیا گیا کام کہلائے گا؟ یہ تو پاکستان کو نقصان پہنچانے والا کام ہو گیا. آپ سے اپنا ہاؤس ان آرڈر ہو رہا نہیں ہے، آپ اٹھ کے جو ہے وہ اسلام آباد آ جاتے ہیں دھاوا بولنے کہ نہیں جی ہمارے لیے سب سے پرائم فوکس یہی ہے کہ جی اسلام آباد پہ حملہ کر دو. اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ ان کی نکمے اور نااہلی کی وجہ سے 10 دن کراچی والوں نے سفر کیا، 10 دن کراچی والوں نے سفر کیا. وہ کام جو 3 مہینہ پہلے ٹھیک ہو سکتا تھا وہ کل جا کے ٹھیک ہوتا ہے. اس کراچی کی اہمیت اور افادیت کو درکنار کر دیا، سائڈ لائن کر دیا. یہ کیا کسی طور ایکسیپٹیبل بات ہے؟ اس شہر کے امن پر کوئی کمپرومائز متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نہیں ہونے دے، کسی طور نہیں ہونے دے.
آج پاکستان میں جو معاشی جو دلدل سے نکلتا ہوا پاکستان ہے، اس میں کراچی شہر کا ایک اہم کردار ہے. اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی جو بھی سازش ہو رہی ہے وہ کسی طور ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ کام حکومتوں کو بھی کرنے کا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کریں. احتجاج، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ والی بات، احتجاج سب کا جمہوری حق ہے، مگر اس احتجاج کی آڑ میں ایک عام شہری کو آپ اگر تنگ کریں تو وہ بھی تو کسی طور جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا نا. لوگوں نے سفر کیا ہے، آدھے گھنٹے کا سفر 4 گھنٹوں میں ہوا ہے. میں ان کی نیت پہ نہیں شک کر رہا کہ وہ جس وجہ سے جو احتجاج کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں جناب، وہ ٹھیک ہے، مگر اس کو مینج کیا جا سکتا تھا، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا. حکومت ہماری ماشاءاللہ سے سندھ کی حکومت بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کہیں چھٹیوں پہ گئی ہوئی تھی، کیا کر رہی تھی. وہ ایک کمشنر کو چھوڑ دیا، ان سے کہاں ہونا یہ معاملہ سیٹل. جناب، چیف ایگزیکٹو کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی. 7-8 دن بعد آپ صحافی برادری نے شور مچایا، ہم جیسی جماعتوں نے شور مچایا، تو تب جا کے خیال آیا کہ نہیں جی ان سے بات کر لی جائے، ان سے ڈائیلاگ کر لی جائے، ان سے ڈسکشن کر لی جائے. یہ کراچی کے امن پہ اگر کوئی کمپرومائز کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کو ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. یہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ اس شہر پہ اگر اس طرح کی حرکات اور سکنات کی جائیں گی، دیکھیں اس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو ہوگا. یہاں سے کتنے سو ٹرک جاتے ہیں پاکستان میں، یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں. کیا پریشانی نہیں ہوئی ان لوگوں کو؟ عام شہری جو یہاں پہ سفر کر رہا ہے، ایک علاقے سے اٹھ کے جاتا ہے نوکری کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے دوسرے علاقوں میں، ان کو گھنٹوں لگ رہے تھے. ان تمام معاملات میں ذمہ داری کا مظاہرہ جن کو کرنا چاہیے تھا وہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں. اور ناکامی میں اس لیے کہوں گا کیونکہ 7-8 دن تک تو آپ بھی جناب سو رہے تھے کہ خواب خرگوش میں تھے. ان کو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی. اور دیکھیں اس شہر میں اگر آپ جرائم کی وارداتوں میں پروپورشن دیکھیں نا ان لوگوں کا جن کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے، یہ پچھلے 7 سے 10 دنوں میں بھی یہ کام ہوا کہ چیزیں اگنائٹ کرنے کے لیے، آپ مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے اگر کوئی غیر مقامی آ کے اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ بھی کسی طور ٹھیک نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ شہر میں بڑی محنت سے امن آیا ہے. یہاں پر شیعہ، سنی، دیوبند، بریلوی جتنے مسالک ہیں ہمارے، وہ سب بڑے بھائی چارے سے رہتے ہیں. ان 7 سے 10 دنوں میں اس بھائی چارے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تھرڈ پارٹی نے کی ہوگی. I'm not saying کہ جو احتجاج کر رہے تھے خدا نخواستہ وہ یہ کام کر رہے تھے، مگر خدا را ان چیزوں کو جو سیٹل کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہونی چاہیے وہ حکومت پوری کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے. آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، کیونکہ اس کا الٹیمیٹلی نقصان میرے ملک پاکستان کو پہنچتا ہے. پاکستان جس معاشی دلدل سے محنت سے نکل رہا ہے، اگر اس میں نکلنے میں کہیں بھی رکاوٹ ہوگی تو الٹیمیٹلی ہم سب کی زندگیوں پر اس کا امپیکٹ آئے گا. ان سب چیزوں کی ذمہ داری حکومتوں کو لینی چاہیے. کے پی کے حکومت اس معاملے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے کہ ان کی جو ذمہ داری ان کو ٹائملی پوری کرنی تھی وہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس شہر پہ کسی طور بھی اس طرح کی شرارت آئندہ نہ ہو، اس کے لیے یہ بتانے کا مقصد، اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اس شہر کے امن پر کسی بھی کمپرومائز کی پوزیشن پر MQM پاکستان نہیں آئے گی. اچھا علی بھائی، آج بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ کا ایک زبردست موقف ہمارے سامنے آ رہا ہے. اسی جگہ 2 دن 3 دن پہلے جب میں نے پوچھا تھا تو آپ ہڑتال کرنے والوں کی دبے الفاظوں میں حمایت کی تھی. حالانکہ اس سے پہلے بھی یہ دنگا فساد 6 دن سے شہر یرغمال تھا، لیکن شاید کوئی سیاسی مصلحتیں تھیں یا کچھ اور معاملہ تھا. اچھا، دوسرا آپ نے متحدہ کی تاریخ بتائی کراچی کے امن کے حوالے سے، تو آپ کے اپنے ہی مرکزی رہنما جو ہے آپ کے بانی قائد پر الزام لگاتے رہے کہ وہ بھارت کے اشارے پر کراچی کا امن تباہ کرتا رہا. تو یہ 70 اور 60% والا جو فرق بتایا وہ کہیں آپ کی جماعت کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ دیکھیں، میں نے 3 دن پہلے بھی اس حوالے سے جو بات کی تھی وہ ایک بنیادی بات کی تھی، میں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی تھی. میں بھی اس شہر کا رہنے والا ہوں، شہری ہوں، اور اس شہر میں امن بڑی دیر بعد نصیب ہوا ہے، اور اس میں ہماری
قربانیاں شامل ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کردار ہے، حکومتوں کا کردار ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ میں نے 3 دن پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اس کو بات چیت، دیکھیں ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن ہی ہے نا الٹیمیٹلی۔ کل کیا ہوا مجھے بتائے نا، کل بات چیت بیٹھ کے بات چیت ہوئی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ کچھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں جو اب گورنمنٹ نے وہاں کی کرنی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ بھائی یہ کمٹمنٹ، یہ بات چیت، یہ ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن 3 مہینہ پہلے بھی تو ہو سکتے تھے، 3 مہینہ پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے، میں کسی جو احتجاج کر رہے تھے نہ ان کے حق میں بول رہا ہوں میں، نہ ان کے خلاف بول رہا ہوں، میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں۔ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ کیوں ہم دیر کر دیتے ہیں ہمیشہ یہ ہمارے شاید رویوں میں شامل ہو گیا ہے کہ جب تک وہ کہتے ہیں نا پانی سر کے اوپر سے نہ چلے جائے تب تک ہم بات چیت نہیں کرتے۔ کیوں یہ کام پہلے نہیں ہوا؟ یہ بھی تو سمجھے نا، آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہونے والے نقصانات کی بات کر رہے ہیں، بھئی یہ ہوا ہی کیوں؟ میں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات، اگر یہ ڈائلاگ، اگر یہ ڈسکشن، اگر یہ جرگہ آج سے 3 مہینہ پہلے ہو جاتا تو نہ ہمیں پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑتی، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت پڑتی۔ بھائی اس صوبے کی صوبائی حکومت نے نکمے پن کا مظاہرہ کیا ہے، ان کی بنیادی ذمہ داری ہے نا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا۔ کس کی؟ میری ذمہ داری ہے کیا؟ ایم کیو ایم کی ذمہ داری ہے کیا کہ کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے؟ بھائی چیف ایگزیکٹو تم ہو، وزراء تمہارے ہیں، اتحادی تمہارے ہیں، دیگر جماعتیں جو ان کے اتحاد میں وہ سب تمہاری ہیں، تو امن و امان کی ذمہ داری کیا میری ہے پوری کرنے کی؟ تمہاری ہوگی نا یار، تم وہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہو۔ یہ ہے بنیادی بات اس شہر میں۔ اور دوسری بات، بھائی دیکھیں نا بات بڑی سمپل سی ہے، 10 سے 20 سالوں کا ایک ایرا ہے نا اس شہر نے، ہم تو پلے بڑے یہیں پر ہی ہیں، تو ہمیں تو سب پتہ ہے کیا کیا ہوتا تھا کیا کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قربانی ہے نا کہ عدم تصادم عدم تشدد کی پالیسی پہ کاربند رہتے ہوئے جو ہے ہم ایک جمہوری جماعت کی حیثیت سے، جمہوری معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بنیادی تمام نکات پہ کھل کے بات کرتی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان۔ 3 دن پہلے بھی تو میں نے یہی بات بولی تھی، یہی کہا تھا کہ بھائی اس مسئلے کو حل کریں، بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ بات چیت ہو رہی نہیں تھی، بات چیت ہو گئی، امن ہو گیا الحمدللہ، مگر اس میں جو ہمیں جو امپریشن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس امن کو کہیں نہ کہیں سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تھرڈ پارٹی نے کی ہوگی، ان لوگوں نے کی ہوگی جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی سازش ہے۔ تو اس کو ایکسپوز کرنا، میں ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے رکن اسمبلی کے طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بنیادی کام ہے کہ ہم اس کو ایکسپوز کریں کہ یہ کوئی جو شرارتیں ہونے کے پیش خیمہ تھا وہ الحمدللہ اس کو سیٹل کیا، چیزیں ہو گئی مینج۔ نہیں ہوتی تو اگر کراچی کا امن خراب ہوتا تو نقصان کس کا ہوتا بھائی؟ پاکستان کا نقصان ہوتا۔ یہاں ایک شارہ بند ہو جاتی ہے پاکستان بند ہو جاتا ہے بھائی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس مسئلے کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے متحدہ قوم پاکستان نے یہ کام کیا۔ 2 دن پہلے جو ہے وہ ایم کے ایم ای جو ہے وہ دھرنے میں گئی تھی اور حمایت کا اعلان بھی کیا تھا، اس پر کیا کہتا ہوں۔ دوسرا، کراچی کی ایک بڑی جماعت ہے ایم کے ایم، کراچی والوں کا دکھ درد رکھتی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ شہریوں کے بھاری بھرکم چالان ہوں گے، جبکہ لائسنس بنانے میں بھی ان کو دشواریوں کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ ویل دیکھیں، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو مکس اپ نہ کریں۔ میں نے 3 دن پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ نہ میں کسی فریق کے حق میں ہوں نہ خلاف ہوں۔ بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس کو سیٹل کرنا اور اس کو ٹھیک کرنا اس کی ذمہ داری جن حکومتوں پر ہے۔ اگر وہ حکومت کام نہیں کرے گی تو بھائی بات کرنا تو میرا بنتا ہے نا۔ میں ایک جمہوری جماعت ہوں یار، جمہوری معاشرے میں رہ رہا ہوں، ایک جمہوری حکومت ہے، بات بھی نہیں کروں میں کیا؟ وہ بات کی ہم نے کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل کریں، بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ خورشیدی صاحب یہ فرما دیجیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کی حکومت ناکام رہی ہے، تو آپ وفاق میں حکومت کا حصہ ہیں، آپ کے پی کی حکومت کو برطرف کرنے کا مطالبہ کریں گے؟ بھائی یہ والا اسٹیٹمنٹ دلوا کے آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بول دینے سے وہاں پہ برطرفی ہو جائے گی تو ابھی کہہ دیتا ہوں۔ وہ اپنی کارکردگی خود، بھائی کارکردگی خود ان کے سامنے ہے نا، دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں نے بتایا نا، وائس صوبہ مقروض ہے 18ویں ترمیم کے بعد،
ادھر پیسوں کی بھار لگی ہوئی ہے صوبوں کے لیے، کیونکہ یہاں جو وفاق سے نکل کے 4 وزراء اعلیٰ کے پاس چیزیں چلی گئیں، مگر کے پی کے گورنمنٹ ایسی ہے جو الحمدللہ مقروض ہے، سمجھ سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کون سے ڈیم بنا دیے، کون سے 50 لاکھ میں؟ پھر وہی والی بات ہو جائے گی جو ان کے ایک پاگل سے چیئرمین صاحب کون ہے بانی ہے وہ کرتے رہتے تھے. ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں نا، وہاں پہ ایک جمہوری حکومت قائم ہے. اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ سی ایم ہوتا ہے، تو ذمہ داری اس کی بنتی ہے جناب، اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اور رہی بات کچھ شوری زدہ علاقے ہیں جہاں پر ہماری جو آرمی ہے وہاں پہ امن و امان قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، بٹ وہ بھی انڈر دا ایڈمنسٹریشن آف پروونشل گورنمنٹ ہے. تو پروونشل گورنمنٹ کی میں ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی ان کے اوپر دوں گا کہ یہ کام 3 مہینہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. بھائی تھوڑا آپ کین تو ہوتے، تھوڑا ولنگ تو ہوتے. آپ کی ترجیحات اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کی تھی، آپ کی ترجیحات پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کرنے کی تھی، وہاں کے ریاستی اداروں پہ حملہ کرنے کی تھی، وہی کام کرنے کی تھی جو 9 مئی کو کیا تھا انہوں نے. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ اور خرابیاں ہوں، پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے. الحمدللہ انشاءاللہ پاکستان میں جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے یہ کام انشاءاللہ ہونے اور الگ سے لے لو بھائی، بس کر دو یار. آج بند گیا.